الدين الله عز وجل. كم هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى، هذا كيف نتعرف عليه قبل ما نموت. الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء وبعد الرسل، حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال خير ما جئت به أنا والأنبياء من قبل بقول لا إله إلا الله. فسعادة الأمة وسعادة البشرية بلا إله إلا الله. فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو ہے اس امت میں پیدا فرمایا اور پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی ذات بہت عظمت والی ذات ہے، بڑی قدرت والی ذات ہے۔ فرمایا کہ سارے انسان اور جنات اگر جمع بھی ہو جائے، اکٹھے ہو جائیں اور ایک رات کو لانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو رات کو نہیں لا سکتے، دن کو لانا چاہے اللہ نہ چاہے تو دن کو نہیں لا سکتے۔ تو فرمایا کہ انسان اتنا بے بس ہے اور اللہ جل شانہ اتنی طاقت والی ذات۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بھیج کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں جو ہے ایک راستہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر چل کر ہم جنت کا حصول حاصل کر سکیں۔ لو أتينا بالأشجار من أبونا آدم إلى يوم القيامة، الأشجار كل الأشجار اللي احترقت والذي نبت جديد وجعلناها الأقلام وجئنا بالأبحار كل المياه ونكتب عن الله لن نستطيع نكتب عن عظمة الله عز وجل. كم الله عظيم سبحانه وتعالى. موسى عليه صلى الله عليه وسلم قال يا رب بعد الله سبحانه وتعالى أنجاه من فرعون، قال اللهم يا رب خصني بدعاء أدعيك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كثير من عبادك يقول لا إله إلا الله. قال اعلم يا موسى لو وضعت السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما بكفة ولا إله إلا الله بكفة لرجعت من لا إله إلا الله. كم لا إله إلا الله عظيمة، كم نعظم هذا القلب كيف يأتي به لا إله إلا الله. حتى عند النساء يقول لا إله إلا الله ملك الموت لما يأتي وحصر ما في القلوب أو الصدور. الآن الملك يأسر القلب إذا في دنيا إذا في لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، وإذا في دنيا الزوجة المصنع السيارة العمارة يقول هكذا. ولكن هذا القلب كيف الآن هذا القلب يقول لا إله إلا الله عند النزاع. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، اس میں سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لا الہ الا اللہ کا تحفہ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیغمبر میں جو سب سے افضل چیز اپنی امت کو دی وہ لا الہ الا اللہ عطا کی۔ اور پھر فرمایا کہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جو ہے وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اور فرمایا کہ ایسا مبارک کلمہ ہے، یہ کلمہ جو بھی جو ہے موت کے وقت میں اس کو ادا کرے گا اور پیدا ہوتے وقت ادا کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو فرمایا کہ اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ کیسے ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ کلمہ اتر جائے، کیونکہ فرمایا کہ جب ہم مریں گے تو آخرت کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو دل کے اندر کی باتیں ہیں ان کو نکالا جائے گا۔ تو جو دل کے اندر کی یقین ہے، جو دل کے اندر کی محبتیں ہیں ان کو نکالا جائے گا، اس پر انسان کی قیمت لگے گی، اس پر اس کا حساب ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ دل کے اندر ایسا نہ ہو کہ جب ہم مریں گے اور فرشتے جب اس دل کو نچوڑیں گے اس کے اندر سے بیوی کی محبت نکل رہی ہو، اس کے اندر سے دکان کی محبت نکل رہی ہو اور ہمیں پھر دوبارہ آنا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہی شخص کامیاب ہوگا کہ جب فرشتے اس دل کو نچوڑے اس میں سے لا الہ الا اللہ نکل رہا ہو۔ تو اس بات کی محنت ہو رہی ہے، اسی محنت کے لیے، اسی فکر کے لیے ہم بھی فلسطین سے آپ کے پاس آئے ہیں، کیسے یہ کلمہ ہمارے دل کے اندر داخل ہو جائے اور ہر انسان کے دل کے اندر داخل ہو جائے۔ والله سبحانه وتعالى لما حمل النبي عليه الصلاة والسلام مسؤولية الدين صار هم عنده وغم كيف الأمة تنجو من عذاب الله. صار عنده الرحمة
على الناس. أبو جهل يضرب بلال رضي الله عنه، هو ليس في بلال، هو بلال على الجنة، ولكن هذا على النار إذا مات على لا إله إلا الله. كان رحمة على الكافر. على أبو جهل يأتي في الليل، يتركه في الليل وقت صقيع برد، يأتي في نص الليل ويدق عليه: يا أبا الحكم، ما آن لك تقول لا إله إلا الله. هذا فكر النبي عليه السلام، هم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كيف يصبح في المسلمين، كيف يصبح في المسلمين هم وغم. هم النبي عليه السلام كيف الأمة تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقنا يا إخوان المسلمين مسؤولية الدعوة إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان ضربوه في مكة، صبر وتحمل أجل الله سبحانه وتعالى. أجله طاح من الدم، ونزلت النصرة، نزل جبريل عليه السلام وملك الجبال. قال يا جبريل عليه السلام عليك السلام، قال يا أخي محمد معي ملك الجبال، إذا أردت أطبقت الخشبين عليه. ولكن فكر النبي عليه السلام، هم النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر. متى يأتي عندنا فكر النبي عليه السلام؟ هم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يا أخي يا جبريل، لعل الله أن يخرج أناس منهم يقول لا إله إلا الله. كم فكر هذا النبي عليه السلام، كم رحمة النبي عليه السلام. फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये जिम्मेदारी अता की गई कि आपको आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा गया है और क़यामत तक के लिए आपकी उम्मत जो है, ये आपकी उम्मत है जो क़यामत तक के लिए इंसान आएंगे। फरमाया उस दिन के बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ऐसा मुसलसल गम तारी हो गया जिस गम ने मौत तक की आप अलैहिस्सलाम से छुटकारा नहीं, उससे छुटकारा नहीं मिला। फरमाया कि हैरान और कभी आप को ये गम लाहिक था कि कैसे हर इंसान जहन्नुम से बच के जन्नत में चला जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के आवाज़ दिखाए गए, जहन्नुम के आवाज़ दिखाए गए। आप अलैहिस्सलाम हैरान और घड़ी इस गम में फूटते थे कि कैसे मेरे क़यामत तक आने वाला आखिरी उम्मती भी जन्नत में चला जाए और जहन्नुम से बच जाए। फरमाया कि बिलाल रज़ियल्लाहु के पास से गुजर रहे हैं, अबू जहल बिलाल रज़ियल्लाहु को मार रहा है और बिलाल रज़ियल्लाहु लहूलुहान है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल का गम है, क्योंकि पता था कि बिलाल तो कलमा पढ़ चुका है, जन्नत में जाएगा, यहाँ थोड़े दिन की तकलीफ है। असल गम तो अबू जहल का है जो हमेशा हमेशा की जहन्नुम का ईंधन बनेगा। फरमाया कितनी दफ़ा आमद सलाम न सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना रात देखा, ना भूख देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अबू जहल के दरवाजे पर गए और उसको कहा कि अबुल हकम, क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ? तो फरमाया कि कैसे ये गम हर इंसान के अंदर आ जाए। और फरमाया कि मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें अपनी दुनिया की दारी और अपने अहल आयाल की फ़िक्र के लिए, उनकी दुनियावी फ़िक्र के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने तो हमें सारे आलम के इंसानों की आखिरत की फ़िक्र के लिए भेजा है, क्योंकि दुनिया चंद घड़ी की है। जितनी दुनिया कलील है, इतनी इसकी फ़िक्र भी थोड़ी होनी चाहिए। और आखिरत की तो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी या बन रही है या बिगड़ रही है, लिहाजा हमारी ज़्यादा फ़िक्र आखिरत की होनी चाहिए। ये गम कब हमें लाहिक होगा? إلى يوم القيامة. الرحمات التي الله أنزلها في البشر، في الإنس، في الجن، هذه الرحمات والدواب. يقول العلماء: لو وضعنا هذه الرحمات كلها في كفة وكفة النبي عليه السلام، كم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، لرجحت بهم كفة النبي عليه السلام. ما هذا النبي؟ ما هذا النبي؟ نبي الإسلام، نبي لا إله إلا الله. يوم القيامة لما يخرج من القبر وجبريل عليه السلام يطب نحت عن التراب، وهذا ماذا يقول؟ يقول العباس، يقول فاطمة: يا أخي يا جبريل، ماذا فعل الله بأمتي؟ ماذا نقول لله؟ ماذا نقول لربنا؟ ماذا نقول للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما نقف أمامه؟ ماذا نقول؟ يا الله، يا رسول الله، دنيا دنيا دنيا، زوجة، يا الله، أمانة، هذا الدين أمانة علاقة المسلمين. والله هذا مسؤولية العرب والعجم. फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसी जो
جو ہے قدرت والی ذات ہے. اگر ساری دنیا کے درختوں کو جو ہے کلمے بنا دیا جائے اور یہ ساری دنیا کے سمندر اور دریاؤں کو سیاہی بنا دیا جائے اور اس سے اللہ کی تعریف جتنا شروع ہو جائے یہ سارے ختم ہو جائیں گے, اللہ کی تعریف اور عظمت اور کبریائی ختم نہیں ہوگی. تو جیسے اللہ شان والے ہیں, اللہ کے پیغمبر بھی ایسے رحمت والے تھے کہ فرمایا کہ ہمارے لیے کتنا اللہ کے نبی بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں کہ اے محمد آپ کی جو ہے ان لوگوں نے جو ہے آپ کو لہو لہان کر دیا طائف کے سفر میں, اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس پوری جو ہے قوم کو ہم گھر کر دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے پیغمبر تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں کوئی اسلام قبول کر لے. تو فرمایا ایسے اللہ کے نبی کو اپنی امت کا غم تھا, فکر تھی کہ جو تکالیف دے رہے ہیں ان کی بھی ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ساری مخلوق کی جو ہے شفقت اور رحمت کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے جس میں سارے چوپائے اور سارے انسان سب کی رحمت کو, محبت کو, شفقت کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور اللہ کے نبی کی شفقت کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے تو اللہ کے نبی کی شفقت کا پرڑا بھر نیچے جھک جائے گا. ہم نے اس نبی کی محبت کا کیا حق ادا کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو تو اپنی امت کا حلال اور بڑی یہ غم تھا. فرمایا کہ جب آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور اپنی داڑھی مبارک کو جو ہے جھاڑیں گے تو جبرائیل السلام جب ان کے سامنے آئیں گے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی یہ نہیں پوچھیں گے کہ اے جبرائیل عباس کا کیا ہوا, فاطمہ کا کیا ہوا, بلکہ یہ پوچھیں گے کہ اے جبرائیل میری امت کا کیا ہوا. تو فرمایا کہ آج ہم امت اپنے نبی کا کیا حق ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی امت جہنم میں اوندھے منہ جا رہی ہے, ہم نے ان کی کتنی فکر کی ہے. يوم من الأيام أسامة رضي الله عنه رجل قتل المسلمين وانجح المسلمين, وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أسامة أقتلته بعد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قال احتمال بها. قال يا أسامة قتلته بعد قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله قتل فلان وقتل فلان وعد 10 من الصحابة. قال يا أسامة قتلتهم بعد قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله قالها خوفا وتعوذا منها. قال يا أسامة أشققت عند قلبه أن قال خوفا؟ ماذا تعمل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ اتحاجك أمام الله ماذا تقول؟ كيف نرى المسلمين الآن في الأرض؟ المسلم يقتل المسلم؟ متى؟ إذا هذا كافر النبي عليه الصلاة والسلام لعن هذا الكافر ما صلى ولا صام ولكن اهتم بلا إله إلا الله. كم الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب هذا الصحابي. أسامة قال والله ما تمنيت الإسلام إلا ذاك اليوم. كيف حال المسلمين الآن؟ كيف حال المسلمين؟ ويقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إرهابي الله أكبر. فكر الرحمة، فكر الهداية، فكر لا إله إلا الله. كيف الكفار تدخل في الجنة ويقول عن إرهابي؟ يا الله متى نفهم جهد النبي عليه السلام، هم النبي عليه السلام؟ متى يأتي عند الحرقة والهداية فكر النبي عليه السلام، مزاج النبي عليه السلام، كيف الأمة تدخل دين الله. فرمایا ایک صحابی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ انہوں نے کسی لڑ رہے تھے اور لڑتے وقت جو ہے کافر نے ڈر کے مارے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور پھر بھی اسامہ بن زید نے قتل کر دیا. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو بتا یہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کتنی عظمت والا کلمہ ہے. تو جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اسامہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا کہ قتل سے پہلے اس نے لا الہ الا اللہ کہا پھر بھی اسامہ نے قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اسامہ کیا تم نے ایسے شخص کو قتل کیا جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ اس نے موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے غصے میں پوچھا اے اسامہ کیا تم نے ایسے شخص کو قتل کیا جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا تھا؟ تو پھر اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے فلاں صحابی کو بھی قتل کیا، شہید کیا، فلاں صحابی کو بھی شہید کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 10 صحابہ کے نام گنوائے، اس شخص نے 10 صحابہ کو شہید کیا تھا، اور جب موت کے وقت قریب آیا تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں فرمایا کہ اے اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو نکال کے چیر لیا تھا اور اس میں سے تم نے دیکھا تھا کہ کیا اس کے دل میں کلمہ نہیں ہے؟ اور پھر جو ہے فرمایا کہ اے اسامہ تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے جب اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے کو قتل کیا؟ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص پر کتنا ناراض ہو رہے ہیں کہ جس نے موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ کہا، اور آج امت کہاں چلی گئی کہ آج مسلمان کو ہی قتل کر رہا ہے اور مسلمان کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ آج ہم نے اپنے نبی کی فکر اور محنت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمان اس تنزلی میں چلا گیا۔ الآن صار عندنا مسؤولية الزوجة والأولاد والعمل، ولكن جهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موجود. الآن كم مصلين في الأرض؟ كم؟ مصلين كثير، ولكن كم في ناس عندهم جهد النبي عليه السلام، حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا من رحم الله عز وجل. والله يا إخوان، والله هذه الأمة ما منها عزة ولا نصر إلا بجهد النبي عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقسم ويقول وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا علي كل طريق واستفتحوا علي كل باب لن أفتح إلا من خلفه. والله يا إخوان، والله ثم والله ما في نجاة ولا فلاح إلا باتباع هذا الجهد النبي صلى الله عليه وسلم. والله فيا إخوان نتوب إلى الله ونستغفر الله، نتوب إلى الله ونستغفر الله ونخرج في سبيل الله يا إخوان، نضحي لدين الله، والذي يضحي لدين الله الله بيحفظه، الله بيحفظه. حليمة السعدية يا إخوان كانت في آخر القافلة، ولما أتت وكل الأولاد ذهبوا، ولكن الولد يتيم. الله أكبر. قالت لزوجها خلص ناخذه ما في يتيم. بس حضرة النبي عليه الصلاة والسلام صارت أول القافلة، حضرتها صارت أول القافلة، وهم أهل القافلة يقولوا يا سعدية يا سعدية ارفقي بنا والله يتعب فينا. لماذا يا إخوان؟ بس حضرة النبي عليه الصلاة والسلام الله بارك في مالها، بارك في غنماتها. الله أكبر. الذي يحمل جهد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان الله يجزيه الحب حاشا لله. فرمایا کہ آج جو ہے مسلمان کو اپنے گھر والوں کی فکر تو ہے، بیوی کی فکر ہے اور بچوں کی فکر ہے، لیکن اللہ کے نبی کی امت کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ اس امت کی نجات اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کے راستے پہ جو چلے گا صرف اسی کی نجات ممکن ہے۔ اللہ جل شانہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہی نجات پائے گا، اسی کے لیے دروازے کھولیں گے جو اے پیغمبر آپ کے راستے پہ چلے۔ تو فرمایا کہ جب تک امت جو ہے اللہ کے نبی کی جوہد فکر کو نہیں اپناتی تب تک اللہ کی مدد کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، ورنہ تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تم جو ہے دشمن کے خلاف مدد چاہو گے، مدد نہیں ہوگی۔ تم مجھ سے سوال کرو گے، میں تمہارے سوالوں کو پورا نہیں کروں گا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے بھائیوں کب ہمارے اندر اللہ کے نبی کی یہ فکر آئے گی تاکہ ہم قیامت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تیار ہیں اس فکر کو، اس محنت کو کرنے کے لیے انشاءاللہ الله يقبلكم إن شاء الله. طيب بدنا جماعات سلام تشكيل. فرمایا کہ تشکیل کرے، کون بھائی تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلنے؟
السيئات يا ارحم الراحمين. اللهم اسقهم من يد الحبيب عليه الصلاه والسلام شربة لا يرضى منها. بسم الله. 4 شهور ان شاء الله. اللهم اغفر لك، اللهم ارحمك، اللهم اجعل من علماء المسلمين، اللهم اجعل دعاء الارض. ما شاء الله كم؟ 10 أيام. 10 ايام. هذا سجلت؟ نعم. اللهم اغفر له، اللهم اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم يا رب بارك في ماله واهله، اللهم يا ذا الجلال والاكرام اسقيه من يد الحبيب عليه الصلاه والسلام شربة لا يظمأ منها. يا رب بسم الله. ما شاء الله. احنا كنا انتهينا. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم بارك في ماله واهله، اللهم اسقيه من يد الحبيب عليه الصلاه والسلام شربة لا يظمأ منها. هذا شوف. اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم ارزقه زوجة صالحة واسقيه من يد الحبيب عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اسقيه من يد الحبيب عليه الصلاة والسلام شربة لا يظمأ منها. الله اكبر، الله اكبر، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارزقه حسن الخاتمه، اللهم اسقيه من يد الحبيب عليه الصلاه والسلام شربة لا يظمأ منها يا رب. يا الله، يلا بسم الله. 4 شهور ان شاء الله. اللهم اغفر له ذنبه، اللهم ارزقه زوجة صالحة، اللهم تجاوز عنه واسقه من يد الحبيب. 7 أشهر إن شاء الله إلى فلسطين سنة 30. انت؟ من دالية إن شاء الله جماعة. كلهم جماعة. ما شاء الله. اللهم ان شاء الله تصلوا صلاة الاقصى ان شاء الله. فلسطين والله. ان شاء الله. خلاص خطب؟ طيب تقوم كلهم الاسرات ان شاء الله بكره المجتمعين. इंशाल्लाह कल जो है जमात भाई अकबर साहब के घर में होगी सेंट्रल में 2 नंबर स्ट्रीट के अंदर अमीर साहब 23 नंबर घर है सेंट्रल में स्ट्रीट नंबर 2 23 नंबर घर में इंशाल्लाह मस्तूरात के साथ ये हजरात आए अपनी एरिया के साथ। तो कल 10:30 बजे वहाँ पर तालीम होगी, 11:30 बजे इंशाल्लाह बयान होगा। हम अपनी इंशाल्लाह घर की मस्तूरात के साथ वहाँ पे इंशाल्लाह जाए। पर्दे का एहतमाम होता है और फिर 2:30 बजे इंशाल्लाह फिर तालीम होगी। 3:30 1:30 बजे इंशाल्लाह तालीम होगी, 2:30 बजे बयान होगा। तो इंशाल्लाह उसमें भी हमें एहतमाम करें 2 दिन। ये हमारा शील मस्जिद है। ठीक है। शरोजा 3 दिन की बोलने वाला है। इब्राहिम भी करना चाह रहा था, इब्राहिम को 16 पास इब्राहिम को रोज़ इब्राहिम का 16 जगह سيروزك اللهم اجعله من علماء المسلمين، اللهم احفظه، اللهم احفظه واجعل دعاءه